اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے۔ ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے۔ وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے۔ بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی، جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو، نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا، دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے۔ غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا، اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو۔ وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں۔ جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑے۔ بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا۔ تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مسلح پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی، مشیر وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی۔ اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ۔
جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجیے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے. زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت معاشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی. رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں. جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری زمین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون.